خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم پروگرام کا حصہ بنایا۔ دیکھیے، جو انسان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا شاہکار ہے، اور اسی 5 یا 6 فٹ کے اس جسم کے اندر جتنے کیمیائی، کیمیکل اور فزیکل اور الیکٹریکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اگر آپ اس کو ایک باہر پھیلا کر کسی فیکٹری میں لگانے کی کوشش کریں تو شاید اتنے بڑے ہال کے اندر وہ فیکٹری نہیں لگ سکتی جس میں انسان کے جگر کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ اس فیکٹری میں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہ جو اتنا خوبصورت، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنی پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم ہمیں بنایا ہے، اس جسم کے کام کرنے کے لیے اس کا ایک فیول بھی بنایا ہے۔ جیسے اگر آپ ایک موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو ان کا مینوفیکچرر آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں یہ والا پیٹرول ڈلے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم کو چلانے کے لیے جو فیول ہے وہ خوراک ہے۔ خوراک کی حیثیت، حالانکہ خوراک کا کچھ کلچرل تعلق بھی ہے، علاقائی تعلق بھی ہے، کچھ خوراک کچھ علاقے کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، اس کا کچھ ریلیجس تعلق بھی ہے سارا، لیکن اصل میں خوراک سمجھنے کے لیے صرف فیول ہے جو اس باڈی کو چلانے کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ ایک فرض کریں کار لیں اور اس پہ لکھا ہو کہ اس کے اندر پیٹرول ڈلے گا اور آپ اس کے اندر ڈال دیں مٹی کا تیل، تو تھوڑی دیر بعد پھک پھک کر کے کار بند ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تو وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارا جسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی ورسٹیلٹی اور اتنی اڈیپٹیبلٹی رکھی ہے کہ بعض اوقات ہم پیٹرول کی بجائے مٹی کا تیل بھی ڈال دیتے ہیں تو پھر بھی کھینچ کھونچ کے یہ تھوڑا سا چل پڑتا ہے، لیکن وہ جو چلنا ہے وہ آئیڈیل چلنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی کی پک اپ آئیڈیل ہو، گاڑی کے انجن خراب نہ ہو، تو اس کے لیے آئیڈیل فوڈ چاہیے، اور انفارچونیٹلی یہ بات نہ ہمارے کیریکولم کا حصہ ہے، نہ ہمارے گھروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایون ہمارا میڈیکل کالج جو ڈاکٹر بنا رہا ہے، اس میں اب ہم نے ایز اے پارٹ، ایز اے کیریکولم شامل کی ہے۔ میں بہت ہی مختصر عرصے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جسم کے اندر پراپر جو خوراک جاتی ہے، اس کا نمبر 1 اس بات سے تعلق ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا اس بات سے تعلق ہے کہ ہم کتنا کھاتے ہیں۔ تیسرا اس بات کا تعلق یہ ہے کہ ہم کیسے کھاتے ہیں۔ چوتھا اس بات کا تعلق ہے کہ ان ریلیشن ٹو ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ریلیشن میں ہم کیسے کھاتے ہیں۔ ان چاروں سے اس کا تعلق ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں۔ کیا ان سب کو میں ایک 2 منٹ میں، مجھے پتا ہے کہ بہت اہم باتیں ہونے والی ہیں۔ ہم کیا کھاتے ہیں اس کے سلسلے میں سمجھنے کی صرف یہ بات ہے کہ جو کچھ ہم منہ کے اندر لے کے جاتے ہیں، ہماری باڈی کا اپنا ایک انٹیلیجنٹ سسٹم ہے، وہ یہ اب سے پوچھتا ہے اپنے آپ سے کہ یہ خوراک ہے کہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے، میں کسی کمپنی کے اس میں نہیں، فار ایگزامپل آپ نے یہ فزی ڈرنک پیا، تو جو ہی اندر گیا، کوک پیا فار ایگزامپل، تو انہوں نے یہ کہا، باڈی نے پوچھا کہ یہ خوراک ہے کہ نہیں ہے، تو پانی والا حصہ تو خوراک ہے، باقی جو اس کے اندر گند بلا پڑا ہوا ہے باڈی اس کو خوراک کے طور پر ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ اچھا، اب جب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو اب اس کے پاس، باڈی کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو قریب ترین سوراخ ہے اس میں سے اس کو باہر نکال دے، یا الٹی کے راستے نکال دے، یا پیشاب کے راستے نکال دے، یا پخانے کے راستے نکال دے، یا پسینے کے راستے نکال دے، یا اندر جو ہمارے گلینڈز ہیں ان کے اندر سے نکال کے انٹسٹائن میں ڈال کے نکال دے۔ یا تو باڈی یہ کر سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو پھر باڈی کے پاس ایک ہی چوائس ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم پوچھتے ہیں بھی ہمارا کوئی اپنا ہے کہ نہیں ہے۔ اپنا ہے تو گلے لگاتے ہیں، اپنا نہ ہو تو کوشش کرتے ہیں وہ نکل جائے، اور اگر وہ نکل نہ سکے تو ہم اس کو کونے والے کسی کمرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہماری باڈی نے کونے والا ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کا نام ہے فیٹ سیلز۔ تو ہم میں سے میرے سمیت جس کی توند نکلی ہوئی ہے، تو وہ بنیادی طور پر خوشحالی کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ جنک یارڈ ہے، وہ سٹور ہے جس کے اندر باڈی نے محنت کر کے خوراک کو گھسایا ہوا ہے، اور وہ فیٹ سیلز کے اندر وہ غلط چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کو ہم نے خوراک سمجھ کے کھایا تھا۔ اچھا، اب جو وہ غلط چیزیں وہاں پڑی ہوں گی تو وہاں کوئی نہ کوئی انتشار تو مچائیں گی، کوئی انفیکشن کاز کریں گی، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اندر ٹاکسنز پیدا کرتی ہیں جو بعد کے اندر کارسینوجن بن کے کینسر بھی پیدا کرتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کھانا ہے، جو کچھ ہم نے کھانا ہے وہ خوراک ہونی چاہیے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ وہ خوراک ہونی چاہیے؟ جو چیز زندہ ہے اور اوریجنل ہے وہ خوراک ہے۔ مثلا آپ نے کھیرا کھایا، وہ اوریجنل ہے اور زندہ ہے اور خوراک ہے۔ آپ نے دالیں کھائیں، وہ خوراک ہے۔ آپ نے آٹا کھایا، وہ خوراک ہے۔ آپ نے پانی پیا، وہ خوراک ہے۔ اور جتنی دیکھیں، یہ جو پوری کی پوری ہماری ایک پروجنی ہے نا، کہ ایک کائی سے زندگی شروع ہوئی تھی اور انسان جو اس کی اشرف ہے، اس سارے کے دوران جو چیز زندگی میں ہم سے جتنی دور ہے اتنی وہ ہماری بہتر خوراک ہے۔ یعنی آپ نے گھاس کھایا، پتے کھائے،
آپ نے سلاد کھایا, مولیاں کھائیں, گاجریں, جتنی جتنی ہمارے قریب قریب آتی جائے گی. مثلا آپ نے اس کا کٹے کا گوشت کھایا, آپ نے کوئی اور یعنی خونخوار جانور کا گوشت کھایا, اور کسی گوشت کھایا, جتنی جتنی وہ چیزیں ہمارے قریب آتی جائیں گی اتنی اتنی وہ ہماری باڈی کی میموری کے ساتھ کلیش کریں گی. تو پہلی تو یہ ہے نشانی, جتنا ہو سکتا ہو اینیمل پارٹ کو اپنی باڈی سے نکالنا چاہیے, جتنا ہو سکے ویجیٹیبل پارٹ سے. اور کوئی بھی ویجیٹیبل ایسی نہیں ہے جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, منرلز, وائٹامن پورے نہ ہوتے ہوں. تو پہلی بات کیا کھانا ہے وہ یہ ہے. نمبر 2 کتنا کھانا ہے. ہم میں سے آلموسٹ ہر شخص, میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں جتنی میری ضرورت ہے میں اس سے زیادہ کھا رہا ہوں. آپ کبھی اپنی خوراک کو آدھا کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وائٹلٹی بڑھ جائے گی, آپ کی انرجی بڑھ جائے گی. تو کتنا کھانا ہے اس کا بھی ہمیں ایک حساب رکھنا پڑے گا. تیسرا یہ کہ کیسے کھانا ہے. کیسے کھانے میں یہ ہے کہ آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا اور بغیر چبائے اس کو کر لیا کیونکہ جلدی میں تھے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست منہ میں نظام رکھا تھا کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ کرنے کا, اس کو تو ہم نے استعمال ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے 32 ملیں لگائی تھی جنہوں نے کرش کر کے کافی سارا ہضم کا نظام تو یہیں ختم کر دینا تھا, تو وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. اب جب اسٹمک کے پاس گیا تو اسٹمک کے پاس لوڈ بڑھ گیا. جب وہ لوڈ بڑھ گیا تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے انڈائجسٹڈ انٹسٹائن میں پھینک دیا. تو اس طریقے سے باڈی کا پورا سسٹم متاثر ہونے لگا. اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں جو پراپر نیوٹریشنسٹ کہ اس کا سمپل طریقہ یہ کہ جو کچھ ہمارے منہ میں جائے جب تک وہ مکمل طور پہ کرش نہ ہو جائے وہ ہمارے معدے میں نہ اترے, اور جس وقت اگلا لقمہ جائے تو اس وقت منہ خالی ہو. اگر آپ ایسا کیلکولیٹ کریں گے تو 25 منٹ لگیں گے تقریباً کھانا کھانے میں. اگر ہمارا ناشتہ, بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر 25 منٹ میں نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہم اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تیسری بات. چوتھا بات یہ ہے کہ ٹائمنگ اس کی کیا ہے. جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے, اور جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اور سونے کے درمیان 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے سارے رات کے ڈنر جو ہیں وہ 8 بجے لوگ بلاتے ہیں, 10 بجے روٹی کھلتی ہے, 10:30 بجے ہم کھانا شروع کرتے ہیں, 12 بجے ہم گھر جاتے ہیں, 12:30 بجے ہم سو جاتے ہیں. حالانکہ جو آپ ولایت جائیں آپ دیکھیں وہاں ڈنر کا ٹائم 6 بجے ہوتا ہے, لوگ 6 بجے کھانا کھاتے ہیں. اچھا یہ ساری باتیں میں تفصیل کے ساتھ آپ سے اور بھی عرض کر سکتا ہوں, لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نالج ہے جو ایک بیسک علم ہے. یہ ہمارے گھروں میں پتہ ہونا چاہیے, یہ ہمارے اسکولوں میں پتہ ہونا چاہیے, یہ ہمارے کالجز میں پتہ ہونا چاہیے, یہ ہمارا میڈیا اس کو پروپوگیٹ کرنا چاہیے. قائد اعظم میڈیکل کالج میں ہم نے, قائد صاحب بیٹھے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن بھی ہیں, ڈپارٹمنٹ میڈیکل ایجوکیشن کے بھی ہیڈ ہیں, ہم نے اس پارٹ آف انفارمل کیریکولم اس کو شروع کیا ہے. ہم فائنل ایئر سے لے کر فرسٹ ایئر کے بچوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں کہ اس نیت سے کہ جب یہ ڈاکٹر بنیں گے تو ان کے ذمے صرف مریضوں کا علاج کرنا نہیں ہے بلکہ صحت مند لوگوں کی صحت کو مینٹین کرنا بھی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پہلے خود سیکھنی ہیں, اپنے گھروں میں سکھانی ہے, پھر اپنے بچوں کو سکھانی ہے, اسکول لیول پر یہ چیزیں سکھانی ہے.